اشرافیہ جو ہے یہ اڑا رہی ہے اپنی شاہ خرچیوں پہ. اچھا اس کی سے ڈیل کرتے ہیں آپ لوگ اور اس کا جو ٹیکس کا بوجھ ہوتا ہے وہ بھرتی ہے غریب عوام. یہ کہاں کی بات ہے؟ پھر دوسری بات جو ظلم بتائیں میری عوام بھوکی ننگی پیاسی مر رہی ہے, مجھے میری حکومت آتی ہے تو میں تو ایران اگر 50 روپے میں تیل دے گا تو میں وہ بھی خریدوں گا, افغانستان 80 روپے میں دے گا تو میں وہ بھی خریدوں گا. کوئی سینکشن لگاتے ہیں تو لگائے, الو کا پٹھا اس کی گربان سے پکڑیں گے. ہو دا ہیل یو آر ٹو ڈیسائیڈ دا فیوچر آف پاکستان. ہم بچانے لگے, ان کے ابا جی کی کال آ گئی امریکہ سے حکمرانوں کی کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے, ہم آپ پہ سینکشنز لگا دیں گے. اپنے والد محترم کو راضی کرنے کے لیے ہمارے حکمرانوں نے اس پروجیکٹ کو وہیں پہ چھوڑ دیا اور عوام پہ 3-4 گنا مہنگی گیس کا جو ہے وہ بوجھ ڈال دیا. اب مجھے یہ اس طریقے سے ہماری ریاست کو یہ انہوں نے یہ جتنے بھی چابی والے کھلونے ہیں, کچھ ود ان پاکستان ہیں, کچھ آؤٹ سائڈ پاکستان ہے, ریاست کو بلیک میل کر رہے ہیں, عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں, عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. ہمارا دکھ یہ ہے کہ ANP نے, PMLN نے, MQM نے اور آپ کا پیپلز پارٹی نے احتجاج کی کال دے دی بجلی کے بلوں کے خلاف. ہم پوچھتے ہیں کہ بابا ہم تو آپ. السلام علیکم. اسلام آباد فائنس سے کے ساتھ میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شہید سیالوی صاحب جو کہ ابھرتی ہوئی سیاست میں نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور بڑے ہی دبنگ سیاستدان ہیں. فیوچر میں انشاءاللہ وہ اسی طرح سے دبنگ طریقے سے کام بھی کریں گے. آج جس طرح سے وہ اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کو دبنگ طریقے سے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بجلی کے بلوں کے حوالے سے آج انہوں نے بھی ایک پٹیشن دائر کر دی ہے ہائی کورٹ میں. جو نگران وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی ہنگامی طور پر اجلاس بلایا اور بہت زیادہ سفارشات پر عمل درآمد کرنے کا کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. لیکن اب آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے شہید سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بہن, بہت شکریہ, آپ کی وجہ سے ہمارا پروگرام جا رہا ہے. دیکھیں میں آج اپنے وکلا ٹیم کے ساتھ ہم سارے آئے ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی کی وکلا ٹیم کے ساتھ, اور ہم لوگ یہ پوائنٹ لے کے آئے ہیں آنریبل کورٹ کے ساتھ کہ UNDP کی رپورٹ کی 2021 کی $17.4 بلین کی خرچیاں اینوئل جو ہے یہ ہمارے ملک کی اشرافیہ جو ہے یہ اڑا رہی ہے اپنی شاہ خرچیوں پہ. اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں, اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو IMF سے, ورلڈ بینک سے, انٹرنیشنل کمیونٹی سے قرضہ لینے کے بعد ان سے ڈیل کرتے ہیں آپ لوگ اور اس کا جو ٹیکس کا بوجھ ہوتا ہے وہ بھرتی ہے غریب عوام. یہ کہاں کی بات ہے؟ پھر دوسری بات جو ظلم ہے نا, آپ کو مفت سستے میں بجلی بھی مل سکتی ہے, آئل بھی مل سکتا ہے, گیس بھی مل سکتی ہے, مل کیوں نہیں رہتی؟ ایران نے آپ کو آفر کیا, زرداری دور میں ایران کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ سستی گیس لائی جائے, معاہدہ ہو گیا, معاہدہ کامیاب ہو گیا, انہوں نے سستی گیس کے لیے پائپ لائن بچھا دی پاکستان کے بارڈر تک. ہم بچھانے لگے, ان کے ابا جی کی کال آ گئی امریکہ سے حکمرانوں کی کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے, ہم آپ پہ سینکشنز لگا دیں گے. اپنے والد محترم کو راضی کرنے کے لیے ہمارے حکمرانوں نے اس پروجیکٹ کو وہیں پہ چھوڑ دیا اور عوام پہ 3-4 گنا مہنگی گیس کا جو ہے وہ بوجھ ڈال دیا. اب مجھے یہ بتائیں میری عوام بھوکی ننگی پیاسی مر رہی ہے, مجھے میری حکومت آتی ہے تو میں تو ایران اگر 50 روپے میں تیل دے گا تو میں وہ بھی خریدوں گا, افغانستان 80 روپے میں دے گا تو میں وہ بھی خریدوں گا. کوئی سینکشن لگاتے ہیں تو لگائے, الو کا پٹھا اس کی گربان سے پکڑیں گے. ہو دا ہیل یو آر ٹو ڈیسائیڈ دا فیوچر آف پاکستان. یہ میری عوام ہے, یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, دنیا کی چھٹی بڑے جو ہے وہ عوامی طاقت والا ملک ہے, مسلمانوں کا واحد ایٹمی قوت رکھنے والا ملک ہے. ہم اپنی امپورٹنس کو سمجھ نہیں پا رہے. اسی وجہ سے آپ کا پڑوسی چاند میں پہنچ گیا اور آپ زمین کے اندر دھنسے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی حیثیت کو نہیں سمجھ رہے. کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ چیزیں کیوں مہنگی ہو رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کے حکمران کو اس کی غرض ہی نہیں ہے کہ مہنگائی تو آپ کی ہو رہی ہے نا, وہ تو دفعہ ہو گیا اپنی حکومت کرنے کے بعد باہر. اب کیوں قوم کی فکر نہیں؟ قوم کی فکر اس لیے نہیں ہے بہن کہ آپ کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے بچے باہر ہیں, کچھ کی بیگمات باہر ہیں, کچھ کے اثاثے باہر ہیں, کچھ کے بلکہ سب کے پلازے باہر ہیں, سب کے سوئس اکاؤنٹس باہر ہیں, بینک اکاؤنٹس باہر ہیں. حکمرانی کرنے ہر 5 سال بعد یہ الو کے پٹھے ہمارے اوپر آتے ہیں. 5 سال حکمرانی کریں گے اور فوج کے بوٹ پالش کریں گے, اور جب اپوزیشن میں جائیں گے تو ریاست کو بلیک میل کریں گے. اس طریقے سے ہماری ریاست کو یہ انہوں نے یہ جتنے بھی چابی والے کھلونے ہیں, کچھ ود ان پاکستان ہیں, کچھ آؤٹ سائڈ پاکستان ہے, ریاست کو بلیک میل کر رہے ہیں, عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں, عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. ہمارا دکھ یہ ہے کہ ANP نے, PMLN نے, MQM نے اور آپ کا پیپلز پارٹی نے احتجاج کی کال دے دی بجلی کے بلوں کے خلاف. ہم پوچھتے ہیں کہ بابا ہم تو آپ کے خلاف نکلے, آپ کس کے خلاف نکلے؟
यही सवाल मेरा आपसे है कि बड़े मजे की बात है, कल जमीयत उलमा इस्लाम ने भी एहतजाज कर दिया, श्री रहमान ने भी ऐलान कर दिया, हम एहतजाज करेंगे, किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? मौलाना फजल रहमान साहब 16 महीने आपकी हुकूमत थी, श्री रहमान बजी आपकी हुकूमत की 16 महीने आपने अभी तक किया क्या? चंद चाड़े हैं, मतलब मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज में चले गए, और ये पिछली हुकूमत है कि आप सारे उम्र पे चले गए आवाम का पैसा लूट के। आप मुझे ये बताएं ना, इनको तो प्रोटोकॉल्स भी सब कुछ मिल गए, इनके बच्चों को बाजार को भी सब कुछ मिल गया, आवाम को क्या मिला? मियाँ साहब फरमाते थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कि हम अपने कपड़े बेच के आवाम के ऊपर टैक्स का बोझ खत्म करेंगे। हमारे आवाम के कपड़े बेच चुके हैं, चमड़ी बच गई है। अब कहते हैं मियाँ जब आएगा तो लग पता जाएगा, बड़े मियाँ साहब आएंगे वो चमड़ी भी उतार के ले जाएंगे। अब आवाम को समझना चाहिए कि बिरयानी की प्लेटों पर हम टिकना छोड़ दें। 2-4 खंबे आपके गांव में आके लगा दिए जाते हैं, आखिरी 2 महीनों में इलेक्शन से पहले इससे छोटी मोटी गलियां पक्की करा दी जाती हैं और कहते हैं हमें वोट दे दो। भाई ये आवाम के टैक्स का पैसा है, किसी एमएनए के बाप के टैक्स का पैसा नहीं है, ये आवाम के टैक्स का पैसा जो उस पर लग रहा है, तो उस पर एहसानमंद इनका ना हो। इनका हक बनता था और इन्होंने आपका हक छीना। इनसे पूछें कि आपकी 2-2 लाख तनख्वाह इस मुल्क के शराफिया की अरबों रुपए का असासा आपके पास कहाँ से आ गया? ये कानून साजी होनी चाहिए कि आफ्टर देयर रिटायरमेंट दे शुड नॉट बी अलाउड टू लीव पाकिस्तान। जुडिशरी से लेके फोर्सेस तक, फोर्सेस से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक, ब्यूरोक्रेट्स से लेकर पार्लियामेंटेरियंस तक किसी को मुल्क छोड़ने की इजाज़त रिटायरमेंट या टेन्योर कंप्लीट करने के 2 साल बाद तक नहीं होनी चाहिए। इनके असासे चेक किए जाएँ, इनकी बेगमात, इनके बच्चों, इनके फ्रंटमैन के असासे चेक किए जाएँ, इनके कजन्स के असासे चेक किए जाएँ कि कहाँ से आपके पास ये सारा कुछ। जब तक आवाम सवाल नहीं पूछेगी, गिरेबान नहीं पकड़ेगी, इनको नकेल नहीं डालेगी, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं। क्या लगता है अब आवाम, पाकिस्तानी आवाम को शऊर आ चुका है? इमरान खान ने इसमें अपना भी किरदार अदा किया है। मैं समझता हूँ कि आवाम को ज़रूर उस बेस पे शऊर आ जाता है, लेकिन कमी इसलिए कि उसने गलत फैसला किया था जहांगीर तरीन को साथ लेके, परवेज़ खटक को साथ लेके, अलीम खान को साथ लेके, चौधरी साहिबान को साथ लेके। जब ये इन पे ओखा सोखा वक्त आया तो जो नथू था वो नथू की पार्टी में वापस चला गया, जो भत्तू था वो भत्तू की पार्टी में वापस चला गया, जो गामा था वो गामा की पार्टी में वापस चला गया, और जो घसीटा था उसने अपनी पार्टी बना दी। ये नथू पत्तू गामे घसीटे जो है ना, इनके बगैर सियासत करनी है तो आप कामयाब हैं। एंड पीटीआई वाज अ फेल्ड प्रोजेक्ट। अपना उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन वो दे वर फेल्ड। अब इंशाल्लाह आवाम की उमंगों पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के नौजवान, और हर हद तक जाएंगे। हाई कोर्ट से इंसाफ न मिला फौरी तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, वहाँ से ना मिला तो फिर पाकिस्तान की सड़कों पर दमादम मस्त अंदर होगा इंशाल्लाह। आखिरी सवाल, इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है? 1-1.5 साल तक नहीं होगा। मैं कहता हूँ आप 2 साल बेशक न कराएं। केयर टेकर गवर्नमेंट को इख्तियारात दें और इनको पूरी तौर पे आप फैसिलिटेट करें और मुल्क की मईशत को बेहतर करने में, ताकि केयर टेकर गवर्नमेंट अपना कलीदी किरदार अदा करे। एक खुशाइन चीज़ ये है कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, केयर टेकर गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी एक पेज पे, अगर ये एक पेज पे होंगे तो शायद रियासत आपकी बेहतर तरीके से चल सकती है। मैं इन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुल्क की मईशत को बेहतर करने में कलीदी किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया।